ہاں جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، پاکستان کے کسی بھی ضلع میں آپ کو قانونی امداد چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ منصف لا کمپنی MLC، اور ہمارے پاس جو وکیل ہے، دوست وکیل، وہ بھی اپنا نام ریفریش کروا لیں۔ ہم ہر ضلع میں ہم اب کیس آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہر ضلع میں ہماری قانونی سروس جاری ہے۔ اس کے علاوہ انگلستان میں بھی ہماری ایک برانچ ہے قانون کی، وہاں بھی آپ کو انگلستان میں بھی کوئی مسئلے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔ مشورہ فری ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو کیس جب ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور، ٹھیک ہے جی، یہ والا ایڈریس ہے ہمارا۔ آپ لیکن پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ مشورے کر سکتے ہیں، اوورسیز والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی سر جی، موسم بہت اچھا ہے، دل کا موسم بھی اچھا ہے۔ کاش ہمارے پاکستان کا موسم بھی اچھا ہو جائے اور ہم آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں، آپ کو تسلیاں دیں، حوصلے دیں اور یہ سارا کام کریں۔ موسم تو دیکھیں دل کا کتنا اچھا ہے، ابھی ابھی بارش ہوئی ہے اور یہ گاڑیوں کے اوپر بھی پانی تھوڑا تھوڑا کھڑا ہے، تو یہ بادل آپ دیکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں آج اتوار جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ یہ ہمارا جناب لان دیکھیں، گھاس کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساڑھا کبوتر بیٹھا ہے، دو مرغی چوزے جو ہم نے پالے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں دونوں، یہ دیکھیں، یہ دونوں مرغیاں نکل آئی ہیں۔ تو اب کسی نے کہا جی انہوں نے 13 نمبر خوراک دے، وہ بغیر مرغے دے یہ انڈے دین گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے، تو میں پھر وہ خوراک لے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دل کا موسم اچھا ہوتا ہے تو ہمارا دل تو کرتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں کریں، سیاسی باتیں بھی جو ہیں وہ اچھی اچھی کریں، پاکستان کے حوالے سے ساری باتیں اچھی اچھی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ مجھے آپ کو میری اس گاڑی کا نمبر کیسا لگا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ پراڈو ہے تو اس کا نمبر کیا ہے؟ یہ دیکھیں 1212، واہ جی واہ، 1212 جی، یہ 1212 کیسا لگا جی؟ 1212 نمبر اس کا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، 1212۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ بتائیں۔ اور اب آئے ہم کرتے ہیں سیاسی گلاں۔ اچھا جی، سیاسی باتیں سر یہ ہے، ہمارا تو میں نے بتایا دل تو کرتا ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں۔ اچھا کیا اچھی باتیں کریں جی؟ اچھی باتیں یہ ہے کہ جناب میں نے کل جو رات کو گھومتی چائے والی ویڈیو بنائی تھی نا رات کو، تو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب PTI والے ایک بات کا ذرا خیال رکھ لیں، اپنی سیاست کریں لیکن ایک بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ فوج کے ادارے کو بدنام نہ کریں۔ یہ میں نے کہا تھا نا، بے شک نواز شریف کو برا بھلا کہیں، زرداری کو برا بھلا کہیں، جس کو بھی کہنا ہے، آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل جو بھی کہنا چاہتے ہیں برا بھلا کہیں، لیکن فوج کو بطور فوج کے ادارے کے آپ بدنام نہ کریں۔ یہ میں نے کی تھی، بڑے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، میسج دیا ہے کہ سر آپ نے یہ بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ ہمیں فوج کو جو ہے نا ایک طرف رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں فوج کے ساتھ پنگے نہیں لینا چاہیے۔ اور بدنامی وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو توفیق نہیں ہوتی یا اس تک اپروچ نہیں ہوتی، جب توفیق اور اپروچ ہو جاتی ہے وہی اس کی جھولی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بات ہے نا، وہ کہتا ہے جی نیک وہ ہے جس کو توفیق نہیں ہوئی برے کام کی، نیک وہ ہے جس کو ہمت نہیں ہے تو نیک کام کی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے بطور ادارہ کے، ہم سب اس بات پہ قائل ہیں کہ جناب ہماری جو فوج ہے وہ پروفیشنل فوج ہے، اور اب تو ہماری فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسی صرف گلا نہیں کرتے، اسی جناب عمل بھی کرتے ہیں اور ہم جنگ بھی جیتتے ہیں۔ یہ کر دیا نا، فوج کو سائٹ پہ رکھو
اور فوج بھی سائڈ پہ رہے. ہم یہ کہتے ہیں فوج بھی سائڈ پہ رہے, لیکن ایک بندہ اگر کوئی خود ہی کہے کہ جی میں تے گل ہی فوج نال کرنی ہے, باقی تے نورے نے سارے میں گل ہی فوج نال کرنی ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ فوج کو انوالو کرنا چاہتا ہے نا اپنی سیاست میں. تو ان کو یہ کرنا چاہیے. اب اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کے وی لاگ کرنے والے ہیں وہ سب نے فوج کو نشانے پر بنایا ہوا ہے, فوج کو نشانے پہ لگایا ہوا ہے, اور وہ فوج کے خلاف ساری باتیں کر رہے ہیں. تو آپ اس بات پہ سارے لوگوں نے جو خوشی کا اظہار کیا, میں بھی خوش ہوں کہ جناب فوج کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے. اور الحمدللہ ہماری فوج جو ہے پروفیشنلی بہت اچھی ہے. تو اس کے اوپر کیا پی ٹی آئی والے کریں گے؟ دوسری میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ پی ٹی آئی والے خدا کے لیے یہ سوچ لیں کہ ہم جس شخص کی حمایت کر رہے ہیں کیا وہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں. اتنا تو سوچ لیں, کیا وہ بات جو کر رہے ہیں تحریک انصاف والے وہ کوئی پاکستان اسلام فوج کے خلاف ہے یا نہیں, یہ سوچ تو لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا آپ کو ہوگا کہ یار یہ. اب کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی نواز شریف زرداری چور ڈاکو ہیں تو عمران خان امام مسجد ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار ادھر تم غلط ہو, وہ امام مسجد نہیں ہے. وہ اگر یہ چور ڈاکو ہیں نا تو وہ ان سے بڑا بننا چاہتے ہیں. اگر یہ فوج کی حمایت لینا چاہتے ہیں, عمران خان ان کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے, کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ تو آپ ایسی باتوں کا بھی ذرا سوچیں نا کہ یار ہم نے عمران کی کون سی بات کی حمایت کرنی ہے اور کس بات کی حمایت نہیں کرنی. یہ سوچنا آپ کا کام ہے. آگے آئے جی. ڈھاکہ کا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے. ابھی آج بھی اسحاق ڈار صاحب ادھر ہیں اور بڑے بڑے بزنس ہو رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی سارے جو ہے نا وہ ڈھاکہ منتقل ہو رہے ہیں, ٹیکس لگ گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈھاکہ والے پاکستان آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کریں گے. یہ بہت اچھی فارن پالیسی حکومت کی جا رہی ہے, بہت اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اتوار کے دن کو انجوائے کریں. بارشیں کہہ رہے ہیں جی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بارشیں ہونی ہیں. میں نے ابھی باہر کا موسم بھی آپ کو دکھایا ہے. بارشوں کے لیے تیار رہیں لیکن احتیاط بھی کریں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہونی چاہیے. ڈکی بھائی کا کہہ رہے ہیں جی کہ سنا تھا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, لیکن نہیں. سارے جناب علی اس کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ جتنے یہ یوٹیوبر ہیں جنہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے, یہ ٹک ٹاکر ہیں جنہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے, نہ وہ کوئی اسلامی لحاظ دیکھتے ہیں, نہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں, اور فیملی میں بیٹھ کے آپ وہاں ان کی یہ چیزیں دیکھ نہیں سکتے. ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر گیمبلنگ میں یہ سارے لوگ ملوث ہیں اور اپنے دیکھیں جو بڑا بنتا ہے نا اس کو آفریں آتی ہیں, ادھر آپ کو تھوڑا سا نا مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط ہونا پڑتا ہے بڑا. جی ٹھیک ہے سر جی. اور کیپٹن صفدر بھی میدان میں آ گئے جی. ان کا بھی جوید چودھری نے ان کا انٹرویو لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سائڈ پہ اس لیے ہوں کہ میری بیوی وزیر اعلیٰ ہے, مجھے بڑا عہدہ دینے کی پیشکشیں ہوئی تھیں نون لیگ کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے, لیکن میں نے کہا جی جب تک مریم وزیر اعلیٰ ہے میں کوئی بڑا عہدہ نہیں رہوں گا, اور میں پردے کے سامنے نہیں آؤں گا. میں پردے کے پیچھے اپنے علاقے میں کام کر رہا ہوں. اور انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کو کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آرگنائز کرنا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. بہرحال وہ سامنے آ گئے. کچھ یہ افواہیں پھیلا رہے تھے یہی فتنہ پارٹی والے کہ جناب ان کی طلاق ہو گئی ہے, یہ ہے وہ ہے. اس طرح کی یار جھوٹی باتوں پہ خدا کے لیے ذرا سوچ لیا کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی سہیل وڑیچ صاحب مزید مصیبت میں پھنس گئے ہیں. انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے اور نہیں بھی کی. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ جیو کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, کیونکہ انہوں نے ان کے سارے مضامین چھاپے ہیں جو انہوں نے لکھ کے دیے, انہوں نے چھاپ دیے ہیں, اور اس سے انارکی پھیلی ہے, اس سے بے چینی پھیلی ہے,
اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے اور اس میں ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو یہ جناب علی جنگ جیو کے خلاف کارروائی جو ہے یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی میں وہ شہباز گل کا دیکھ رہا تھا، کہتا جی ان کی گنتی شروع ہے، تو یہ عاصم منیر صاحب جانے والے ہیں، ان کو ہم بطور وکیل بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہ 27 تک قانونی طریقے سے 27 تک بیٹھے ہیں، نومبر 27 تک، اس سے پہلے ان کا جانے کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو مہینہ ہے وہ عمران خان کو مزید سزاؤں کا مہینہ ہے۔ بڑی لعن طعن ہوئی ہے حکومت کے اوپر کہ آپ نے 27 مہینے گزرنے کے باوجود چلان تک نہیں عدالت میں پیش کیا، جو 14 دنوں میں آپ نے کیا تھا وہ 28 مہینوں میں نہیں کیا آپ نے، تو وہ کریں، اور تاکہ وہ سارے کیس جو ہے اس کو عمران خان کے جتنے کیس ہیں انہوں نے علیحدہ کیے، تبھی اس کو سزا نہیں نہ ہوئی، ورنہ اس کو اعجاز چودھری اور یہ عمر سرفراز، زرتاج گل، ان کے ساتھ ہی سزائیں ہونی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔